آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں میں اس بات پہ یقین کرتا. وہ کوئی اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ تھا. ایک بزرگ نے کہا تھا کہ یہ بندہ بڑا نام پیدا کرے گا، بڑا نام پیدا کرے گا، چاہے برائی میں کرے چاہے اچھائی میں کرے. اس کو کسی نے کہا کہ بھائی تم اتنی تیزی سے جو پیسہ خرچ کر رہے ہو، کل کو تم زندگی کیسے گزارو گے؟ تو اس نے کہا مجھے زندگی گزارنے کی ضرورت کیا ہے، میں پسول پکڑوں گا، کن پٹی پہ رکھوں گا، گولی مار دوں گا. اچھا، سمجھیں یہ بات کہ یہ جو آج جو معاملہ چل رہا ہے نا، یہ سمجھیں کہ اس نے اپنی موت کو سیلیبریٹ کیا ہے. اس نے کوئی مارے یا نہیں مارے، مگر جیتے جی وہ ہم لوگوں کو مار گیا. 22 سال پہلے شہر لاہور میں اس قبر میں موجود شخص جاوید اقبال نے ایسا جرم کیا جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی. جاوید اقبال نے اعتراف کیا کہ اس نے 100 بچوں کو قتل کیا اور بے دردی کے ساتھ ان کی لاشیں تیزاب میں ڈال کر تحلیل کر دیں. یہ جاوید اقبال نے اکیلے کیا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ جاوید اقبال نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ اس کا شریک جرم اس کا سگا بھائی بھی تھا. آج ہم پہلی بار اس کے بھائی کو بھی منظر عام پہ لا رہے ہیں اور اس سے پوچھیں گے کیا واقعی وہ شریک جرم تھا اور کیا جاوید اقبال نے یہ 100 بچوں کا قتل اکیلے کیا یا اس کے کوئی اور ساتھی بھی تھے. جاوید اقبال کے بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا واقعی اس نے یہ قتل کیے بھی یا نہیں. مزید کہانی جاوید اقبال کے بھائی کی زبانی. حقیقت یہ ہے کہ وہ شروع سے نا شہرت کا بھوکا تھا. شہرت کا بھوکا تھا کہ میں کوئی بھی ایسا کام کروں، چاہے وہ نیکی میں ہو چاہے وہ بدی میں ہو، تو میری شہرت ہوئے. والدین کو پریشان کرنا، ہر بات میں کہ زچ کرنا ان کو، یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس نے اپنی زندگی میں نا والدین کو کوئی سکھ نہیں دیا، کوئی سکون نہیں دیا. کون سا ٹائم تھا جب آپ کو پتا چلا کہ یہ ہمارے کنٹرول سے باہر چلا گیا؟ جی، ہم لوگوں نے تو یہی سمجھا کہ بچہ ہے شاید کہ اپنا، مگر وہ کوئی اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ تھا. صحیح سایہ تھا جو کہ اس کو کہ اپنا جو پریشان کیے رکھا تھا. یعنی کہ یہ ہے کہ وہ جنونی قسم کا، خپتی قسم کا بندہ تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا علاج وغیرہ بھی کبھی کروایا ہے اس کی فیملی آپ نے؟ علاج یہی تھا نا کہ جو پیر فقیر وغیرہ سے کہ ان میں وہ کہتے تھے کہ یہ ایک بزرگ نے کہا تھا، اس کے ہاتھ دیکھ کے یا اس کی جو بھی اس کے حالات دیکھ کے نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ بڑا نام پیدا کرے گا، بڑا نام پیدا کرے گا، چاہے برائی میں کرے چاہے اچھائی میں کرے. یہ کس دور میں انہوں نے کہا تھا؟ یہ اس آج سے جاوید اقبال کی عمر کتنی؟ جاوید اقبال کی جب تقریباً عمر یہ سمجھ لیں کہ 14-15 سال ہوگی. والدین نے بھی نا یعنی ایک قسم کا اس سے علیحدگی اختیار کر دی، کنارہ کشی کر دی. بھائی یہ سمجھیں، مگر یہ ہے کہ اپنی ہر معاملے میں نا وہ ان کو انوالو کر دیتا تھا. کوئی مشکل ہو، کوئی یعنی کہ کوئی پیسے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی بھی نا، تو والد کو آ کے مجبور کرتا تھا کہ اگر تم نہیں دو گے تو میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں اپنی کن پٹی پہ پسور رکھ کے اپنے آپ کو مار لوں گا. اس قسم کی باتیں جو ہے نا، جنونی قسم کی باتیں وہ کرتا تھا. اور جو اس نے کارخانہ بنایا تھا اس میں ملازم جو تھے، ہاں جی، وہ اس نے بچے رکھے ہوئے تھے. ہاں جی، وہ بڑے بھی تھے بچے بھی تھے. کتنے لوگ ہوں گے اس کے کارخانے میں؟ تقریباً 12. جہاں جو 2-3 بچے جو اس نے یہ سمجھنے کہ اس کے باڈی گارڈ تھے، جو ہر وقت اس کے ساتھ، جو تقریباً ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. وہ بچوں کو کبھی مری لے کے جا رہا ہے، کبھی کہ اپنا کوئی سیر گاؤں پہ لے کے جا رہا ہے. اس طرح اس نے اپنے بچوں کے ساتھ دل لگایا ہوتا. اگر اس کے بچے کسی کو ڈانٹ دیا جائے تو وہ اس کے گلے پڑ جاتا تھا. مسئلہ پتہ کیا تھا؟ حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنی جو جائیداد میں سے حصہ تھا نا، وہ اس نے اپنا لے کے تو روزانہ کے 2-4-10 ہزار روزانہ کے خرچ کر رہا تھا. کس پہ؟ اپنی ذات پہ، بچوں پہ. اس کو کسی نے کہا، ہمارے عزیزوں میں سے کسی نے کہا کہ بھائی تم اتنی تیزی سے جو پیسہ خرچ کر رہے ہو، کل کو تم زندگی کیسے گزارو گے؟ تو اس نے کہا مجھے زندگی گزارنے کی ضرورت کیا ہے، میں پسول پکڑوں گا، کن پٹی پہ رکھوں گا، گولی مار دوں گا. اچھا، اس قسم کا جنونی اس کی باتیں تھی. یعنی اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو کہ زندگی جی کے میں نے کیا کرنا ہے.
سمجھیں یہ بات کہ یہ جو آج جو معاملہ چل رہا ہے نا، یہ سمجھیں کہ اس نے اپنی موت کو سیلیبریٹ کیا ہے. اگر کہا جائے نا کہ اس نے کوئی اتنے مارے ہیں، یہ کیا ہے، وہ سب اس کی ڈرامہ ہے، یعنی اس نے ایک ڈرامہ رچایا ہے. اچھا یہ چیز بتائیے گا کہ آپ کا انہوں نے کیسے ذکر کیا؟ اپنی ڈائری کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی 11 یا 13 وہ انہوں نے فگر پورا کرنا تھا 100 کا. نہیں، آپ کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا کہ آپ نے؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ میں نے اس کو کھلے الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم نے مجھ سے نہیں ملنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس گرج میں ہاں جی آپ کا نام ڈائری میں لکھا ہے. جب میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ جو اس کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا نا، سب سے پہلے وہ اس کا دشمن ہوتا تھا. اور جب یہ آپ لوگوں کو پتا چلا کہ ایسے جاوید اقبال کا نام آ گیا، اس سے پہلے کبھی آپ لوگوں سے کسی نے ذکر کیا؟ کوئی اس قسم کی کمپلین ہی نہیں تھی. جب یہ ہمیں تھریڈ کرتا تھا نا، جس وقت یہ تھریڈ کرتا تھا، اس قسم کی اس نے باتیں کی، تو ہم تھانے میں رپورٹ لے کے گئے اس کے خلاف کہ اس بندے کو قابو کیا جائے، یہ بڑی عجیب جنونی باتیں کرتا ہے. اسی وقت اس کو پتا چلا کہ یہ تھانے میں میرے خلاف گئے ہیں. اس نے جا کے جنگ اخبار میں کوئی مطلب اپنا وہ دے دیے کاغذات وغیرہ، جو بھی اس نے ادھر جا کے کہا کہ لو جی میں نے تو یہ کیا، میں نے ڈرم رکھے ہوئے تھے، اس ڈرموں میں میں نے بچے گلائے ہیں، یہ کیا وہ کیا. ادھر تھانے میں جب آ گئی تو ہماری اس سے وقت پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں میں اس بات پہ یقین کرتا، کبھی بھی نہیں. کیونکہ جو بندہ اپنے اتنے بچوں سے اتنی چاہت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور بیسیکلی مطلب کہ وہ کسی کو مطلب کہ اپنا مارنے کے حق میں نہیں، کسی جانور کو بھی مطلب کہ وہ نہیں مارتا، تو وہ بندوں کو کیسے مارے گا؟ اور یہ بتائیے گا جب اس کو جیل میں رکھا گیا، سزا ہو گئی، جیل میں رکھا تھا، اس وقت کبھی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی؟ نو سر، کبھی ملاقات میری نہیں ہوئی. اب بات میں آپ کو جو حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ اس نے کوئی مارے یا نہیں مارے، مگر جیتے جی وہ ہم لوگوں کو مار گیا. ہم نے کل آج آپ بچوں کے رشتے وغیرہ بھی کرنے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے سامنے بھی ہونا ہے، فیس کرنا ہے، مگر یہ ہے کہ لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے کہ ان کا بھائی نے ایسی حرکت کی ہے. اس واقعے کو جو ہے 21 سال سے زائد جو عرصہ ہو چکا ہے اب تک. ہاں جی. کیا اب تک آپ کے اوپر اثرات ہیں اس کے؟ جناب علی بالکل اثرات ہیں. جب یہ معاملہ ہوا نا 2000 میں، تقریباً 99 یا 2000 میں، اس دوران میں مطلب کہ پارٹی مطلب کہ کوئی ایسی تھے قبضہ گروپ ٹائپ کے لوگ، جنہوں نے ہماری بلڈنگوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی آپ کی بلڈنگوں کو آگ لگ جائے گی، یا لوگ آپ کو مار دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ اس کو بیچ کے آپ کہیں دور نکل جاؤ. آج مطلب تقریباً 2022 ہو گئے، 2021 میں ان لوگوں نے ہم پہ پھر دعویٰ مارا ہے، یعنی کہ جعلی کاغذات عدالتوں سے بنوا کے تو ہم پہ پھر دعویٰ مارا ہے. جا کے 200-250 بندہ لے کے آئے ہیں مکان پہ قبضہ کرنے کے لیے. اب عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، عدالتوں میں ہمارا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. جاوید اقبال کی فیملی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ عدالت نے جاوید اقبال کو سزائے موت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیل میں اس نے خودکشی بھی کی، جس کے بعد گھر والوں نے اس کی لاش وصول نہ کی، اور اس کی قبر جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل کے ساتھ ہی بنا دی گئی. ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام میں اگلی کہانی کے ساتھ.